اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں ایسا لباس پہننے والی۔ ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے، اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے۔ پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی زینت کا اظہار ہے۔ حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے، اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا۔ لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی، یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو۔ ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اب ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ۔ دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں، کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی۔ عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے۔ اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو